دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 48 نہیں کامران سائیں، خدا ڈانو کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہاں فائرنگ ہوئی ہے، کیونکہ بنگلے کی دیواروں پر جگہ جگہ گولیوں کے سوراخ تھے اور چلی ہوئی گولیوں کے خول بکھرے ہوئے تھے۔ میں عالم اضطراب میں ٹہلنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گلوریا کہاں جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے وہاں حملہ بھی کیا تھا اور گلوریا ماری گئی تھی تو اس کی لاش تو وہاں ہونا چاہیے تھی۔ حملہ آور کو کیا پڑی تھی کہ اس کی لاش کو ساتھ لیے پھرتا؟ پھر فریڈی تو اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی گاڑی بھی موجود نہیں تھی جس میں گلوریا اور فریڈی فرار ہوتے۔ میں نے اس شبے کا اظہار علی مراد سے بھی کیا۔ سائیں، وہاں 2-3 گاڑیوں کے ٹائر کے نشانات موجود ہیں۔ وہ نشان شراڈ اور میری گاڑی کے نشانات سے مختلف تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، علی مراد نے کہا۔ تو کیا وہ لوگ خدا ڈانو کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے؟ میں نے کہا۔ سائیں، جو لوگ گلوریا اور فریڈی کو لے جا سکتے ہیں وہ خدا ڈانو کو کیوں نہیں لے جا سکتے؟ علی مراد نے جواب دیا۔ میں ایک بار پھر ٹہلنے لگا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ممکن ہے بیل منڈو کو کسی طرح گلوریا کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا ہو۔ معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب بڑے سائیں کو مزید اس بکھیڑے میں ملوث نہیں کروں گا۔ ناصر زندہ ہوتا تو اور بات تھی۔ بڑے سائیں بھلا کیوں برداشت کرتے کہ ان کے گھر میں کوئی دہشت گرد پناہ لے؟ میں علی مراد کو بھی مزید نہیں الجھانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب جو کچھ کروں گا تنہا کروں گا۔ میری وجہ سے تیمور بھی عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میرا پتہ معلوم کرنے کے لیے پولیس اس پر بدترین تشدد کر سکتی تھی، مگر وہ انہیں میرا پتہ کیسے بتا سکتا تھا؟ اول تو اسے معلوم بھی ہوتا تو وہ اپنی زبان نہیں کھولتا، مگر اب تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ملوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر کے علی مراد سے کہا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانا پڑی، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، میں تمہارے اور بابا سائیں کے ان احسانات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اب میرا ایک کام آخری اور کر دو۔ مجھے درمیانے درجے کی ایک گاڑی اور ایک فلیٹ کی ضرورت ہوگی۔ ہو تو 1-2 روز میں ان چیزوں کا بندوبست کر دو۔ علی مراد حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، کامران سائیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو، مگر ایسی دل توڑنے والی باتیں مت کرو۔ میں تو تمہیں اپنے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں اور میں بھی تمہیں بھائیوں سے بڑھ کر چاہتا ہوں علی مراد، میں نے کہا، مگر اب میں اس بھاگ دوڑ سے تھک گیا ہوں اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں اسے بہت مشکل سے راضی کرنے میں کامیاب ہوا کہ وہ میرے لیے ایک علیحدہ فلیٹ اور گاڑی کا بندوبست کر دے۔ میں آپ کا کہنا ایک شرط پر مانوں گا، علی مراد نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ قسم کھائیں کہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں میرے پاس آئیں گے یا مجھے اطلاع دیں گے۔ میں نے قسم کھائی کہ اگر میں کسی خطرے سے دوچار ہوا تو ضرور بتاؤں گا۔ فلیٹ تو سائیں گلشن میں ہے، ناصر سائیں والا بھی خالی پڑا ہے، بڑے سائیں نے وہ مجھے دے دیا ہے۔ اب جب تک آپ کا جی چاہے وہاں رہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے مجھے ٹوک دیا۔ نہیں سائیں، اس سلسلے میں اب کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تم سمجھ
سمجھے نہیں علی مراد، میں سب سمجھ گیا ہوں، اس نے جواب دیا، بس آپ کو میری یہ بات ماننا ہوگی۔ یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو وہاں آپ کی موجودگی کا علم نہیں ہوگا۔ جب تک آپ وہاں رہنا چاہیں گے میں گلوریا کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہاں ٹیلی فون تو موجود ہی ہے، گلوریا یا فریڈی اگر آپ سے رابطہ کریں تو صرف انہیں میرا نمبر دے دینا۔ سائیں، گاڑی بھی شام تک آپ کو مل جائے گی۔ پچھلے دنوں مارک 2 ہے، دیکھنے میں بالکل نہیں لگتی ہے۔ 2 دن پہلے میں مکینک کے پاس اپنی گاڑی سروس کرانے کے لیے گیا تھا تو وہ بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بات مکینک سے کر لو، میں نے جواب دیا۔ پھر اس سے اپنا سوٹ کیس لے کر اس میں نے اسے کاغذات نکالے اور اس سے کہا ان کی کم از کم 4 فوٹو کاپیاں بنا لاؤ۔ اس نے 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کام بھی کر دیا۔ میں نے اس سے مضبوط قسم کا خصوصی بریف کیس بھی منگوایا تھا جس میں نچلی طرف ایک خفیہ خانہ بھی تھا۔ پھر میں نے اس بریف کیس کی نچلی سطح میں کاغذات کی ایک کاپی رکھی، سوٹ کیس میں سے 10 لاکھ روپے نکال کر سوٹ کیس دوبارہ اس کے حوالے کر دیا کہ میری یہ امانت بھی اس سنبھالو، مجھے جب ضرورت ہوگی تم سے لے لوں گا۔ میں نے اسے انہی پیسوں میں سے گاڑی کے لیے 50,000 روپے دے دیے۔ ان دنوں اچھی گاڑی اتنے پیسوں میں مل جاتی تھی۔ شام تک علی مراد گاڑی لے آیا۔ گاڑی کی کنڈیشن بہت اچھی تھی اور وہ بہت کم چلی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے ضرورت کی کچھ اور چیزیں بھی منگوائی تھی، ان میں سے کپڑے، جوتے، شیونگ کا سامان وغیرہ بھی شامل تھا۔ وہ سب سامان اس نے ایک سوٹ کیس میں رکھ دیا۔ ناصر کے اس فلیٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اس لیے مجھے وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ جب میں فلیٹ کی چابی لے کر وہاں سے رخصت ہونے لگا تو علی مراد اشک بار ہو گیا اور اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، کامران سائیں، میں پھر کہوں گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دیں اور مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ اپنے سامنے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ناصر سائیں سامنے بیٹھے ہوں۔ میں تو تمہارا احسان مند ہوں علی مراد، میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تم نے بہت مشکل وقتوں میں میرا ساتھ دیا، میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اب میں بڑے سائیں کو مزید کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو بڑے سائیں سے اجازت لے کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے سائیں، علی مراد نے کہا۔ بڑے سائیں کے واپس آتے ہی میں ان سے کچھ دن کی چھٹی لے لوں گا اور آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ پھر وہ چونک کر بولا، سائیں، وہاں کام کے لیے آپ کو کسی ملازم کی ضرورت بھی تو پڑے گی، آپ چاہیں تو کسی کو ساتھ لے جائیں۔ نہیں علی مراد، میں نے نرمی سے انکار کر دیا، میں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کا عادی ہوں۔ ہاں، کبھی ضرورت پڑی تو تم سے کہہ دوں گا۔ اچھا چلیں، میں آپ کو فلیٹ تک چھوڑ دوں۔ میں نے دوپہر میں ایک ملازم کو بھیج کر وہاں کی صفائی بھی کرا دی تھی۔ پھر وہ چونک کر بولا، اور سائیں، آپ کی وہ امانت میرے پاس محفوظ رہے گی۔ اس کی مراد اس سوٹ کیس سے تھی جو میں نے اس کے پاس رکھوایا تھا۔ میں اگر مر بھی گیا تو میرے وارث وہ امانت آپ تک پہنچا دیں گے۔ آئیے اب چلیں۔ میں نے اس کے ساتھ چلنے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اپنا حلیہ بدلنے کے بعد مجھے اس بات کا خدشہ نہیں رہا تھا کوئی مجھے پہچان سکے گا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ گلوریا کے کہنے پر میں نے اپنے بال ڈارک براؤن کر لیے تھے، آنکھوں میں نیلے رنگ کا لینز لگا لیے تھے، فرینچ کٹ داڑھی اور سنہرے فریم کے چشمے نے میری شخصیت کو بالکل ہی بدل دیا تھا۔ میرے سہولیے سے صرف گلوریا، فریڈی، تیمور اور خدا ڈانو کے علاوہ بڑے سائیں کے کچھ ملازم واقف تھے۔ میں نے اس روز اپنے پسندیدہ لباس جینز اور جیکٹ کی بجائے بہت نفیس قسم کا 3 سوٹ پہن رکھا تھا تاکہ بلڈنگ کا چوکیدار اور دوسرے لوگ مجھے کوئی لاؤبالی یا بے پرواہ نوجوان سمجھنے کی بجائے سنتکار یا دانشور سمجھے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ لوگوں سے اپنا تعارف مصنف کی حیثیت سے کراؤں گا اور یہ تاثر دوں گا جیسے کوئی کتاب لکھنے کے لیے وہاں مقیم ہوں۔ میں نے علی مراد سے بھی کہا تھا کہ وہ لوگوں کو یہی بتائے کہ میں سندھ کے ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ساری زندگی یورپ اور امریکہ میں گزری ہے، اب وطن لوٹ آیا ہوں۔ زمینوں کی دیکھ بھال میرے بھائی اور والد کرتے ہیں اور میں نے یہ فلیٹ خرید لیا ہے۔ مجھ سے رخصت ہوتے وقت علی مراد ایک مرتبہ پھر آبدیدہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، فون پر مجھ سے رابطہ رکھنا اور گلوریا یا
خدا ڈانو وغیرہ کا جیسے ہی کوئی سراغ ملے مجھے ضرور بتانا۔ بلڈنگ کے چوکیدار نے نہایت ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے بخشش کے طور پر 100 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ علی مراد نے اسے وہی بتایا جو میں نے اس سے کہا تھا۔ چوکیدار ایک دم مرعوب ہو گیا۔ جو بھی اس بلڈنگ میں لگژری فلیٹس تھے اور وہاں ذی حیثیت لوگ ہی مقیم تھے، مگر اسے 100 روپے کی بخشش شاید کسی نے دی ہو۔ علی مراد نے اس کے جانے کے بعد کہا، اب یہ چوکیدار ہی دوسرے لوگوں کو آپ کے بارے میں بتا دے گا۔ پھر وہ مجھ سے بغلگیر ہو کر رخصت ہو گیا۔ فلیٹ آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ علی مراد کے بھیجے ہوئے ملازم نے واقعی بہت محنت سے صفائی کی تھی۔ میں نے ناصر کے بیڈ روم کو یوں ہی رہنے دیا اور اس بیڈ روم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جس میں پہلے بھی میں رہ چکا تھا۔ کچن میں نہ صرف فریج موجود تھا بلکہ ضرورت کی تمام اشیاء سے بھرا ہوا بھی تھا۔ پہلے میں نے کافی بنانے کا ارادہ کیا، پھر کچھ سوچ کر مسترد کر دیا۔ میں نے اپنے بیڈ روم کی وال کیبنٹ میں کچھ اقسام کی وسکی کی بوتلیں دیکھی تھیں۔ میں ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب تھا کہ ذہنی کشیدگی دور کرنے کے لیے میں نے وسکی کے 1-2 پیگ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ پارسا تو میں کبھی بھی نہیں رہا تھا، اس سے پہلے بھی وسکی پیتا رہا تھا مگر باقاعدگی سے کبھی استعمال نہیں کی تھی۔ میرے ساتھ عجیب مسئلہ تھا، جب میں وسکی پیتا تھا تو شدت سے سگریٹ کی خواہش بھی ہوتی تھی۔ میں نے سوچا پہلے جا کر سگریٹ لے آؤں مگر نیچے جانے کی نوبت نہیں آئی۔ وال کیبنٹ ہی میں بہترین غیر ملکی سگریٹوں کے کئی کارٹن موجود تھے۔ میں نے کیبنٹ سے بلیک ڈاک کی بوتل نکالی اور ایک بڑا پیگ بنا کر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر ابھی تک ان کانٹوں کی خراشیں تھیں جو مجھے جھاڑیوں میں گھستے ہوئے لگے تھے۔ میری گردن بھی زخمی تھی، صرف چہرہ محفوظ تھا اور یہ بھی اچھا ہی تھا ورنہ لوگ خواہ بخواہ مشکوک ہوتے۔ وسکی کے 2 بڑے پیگ لینے کے بعد مجھے ہر طرف سے رنگ ہی رنگ نظر آنے لگے اور احساس ہوا کہ دنیا اتنی بری جگہ نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھتا ہوں۔ میرا ذہن کافی ہلکا پھلکا ہو گیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی حیرت انگیز طور پر لوٹ آئی تھیں۔ میں نے اس معاملے پر سرے سے غور کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بریف کیس سے وہ کاغذات نکال لیے جو مجھے وڈیرے احمد بخش کی تجوری سے ملے تھے۔ شاید انہی سے میرے ہاتھ کوئی کلو آ جاتا۔ میں نے بغور ان کا جائزہ لیا مگر فوری طور پر فیصلہ نہ کر سکا کہ اگلا قدم کیا اٹھایا جائے۔ میں نے اس روز ذہن کو ہلکا پھلکا رکھنے کی خاطر اس موضوع پر ذہن کھپانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سوچا آج کی شام کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گزاروں گا۔ میں تیار ہو کر گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے آئی جی صاحب کا خیال آ گیا۔ میں کم از کم تیمور کی رہائی کے سلسلے میں ان سے مدد لے سکتا تھا۔ تیمور میرے ساتھ ہوتا تو میری قوت دگنی ہو جاتی۔ میں نے جیب سے ٹیلی فون انڈیکس نکالی اور اس میں سے دیکھ کر آئی جی صاحب کا نمبر ڈائل کر دیا۔ مجھے کسی نسرین سے کیا کہنا تھا۔ دوسری طرف سے کسی عورت نے فون اٹھایا تھا۔ وہ لب و لہجے سے ملازمہ لگ رہی تھی اور اپنا نام نسرین بتا رہی تھی۔ مجھے آئی جی صاحب سے بات کرنا ہے، میں نے باپ کار نے کہا۔ وہ تو جی اپنے بڑے پتر کو کول امریکہ گئے نے، ملازمہ نے جواب دیا۔ تسی نسرین نال ہی گل کر لو۔ مجھے کسی نسرین سے کیا لینا دینا تھا مگر اچانک پھر میں نے ایک مترنم سی آواز سنی۔ ہیلو، کون سا بول رہے ہیں؟ وہ رواں انگلش میں بول رہی تھی۔ مجھے آئی جی صاحب سے بات کرنا تھی۔ میں بھی خالص امریکن لہجے میں بولا۔ یہ لہجہ میں نے گلوریا کو دیکھ کر اپنایا تھا۔ ڈیڈی امریکہ گئے ہوئے ہیں، اگلے مہینے تک واپس آئیں گے۔ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ تھینک یو ویری مچ مس۔ میں نے اس لہجے میں کہا کہ مجھے صرف انہی سے کام تھا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ آئی جی صاحب کے نہ ہونے سے مجھے شدید مایوسی ہوئی تھی۔ مجھے تیمور کی طرف سے تشویش تھی۔ پولیس
پولیس والوں نے اب تک نہ جانے اس پر کتنا تشدد کیا ہوگا۔ اس پر کوئی سنگین الزام اب تک نہیں تھا۔ ہاں، اگر اس کا تعلق تنظیم کے مقامی بعض سے ثابت ہو جاتا تو ممکن ہے اس پر بھی سنگین مقدمات بن جاتے، مگر فی الحال ایسا ممکن نہیں تھا۔ فی الحال تو اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ میرا ساتھی تھا۔ پھر مجھے ان پولیس والوں کا خیال آیا جو میرے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعہ گزشتہ کل کا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آج کے اخبارات میں ضرور موجود ہوگا۔ میں نے فی الحال باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور فلیٹ کو لاک کر کے اخبار کی تلاش میں باہر نکل آیا۔ گیٹ پر چوکیدار موجود تھے۔ وہ چوکیدار لپک کر میرے پاس آیا جسے میں نے 100 روپے کی بخشش دی تھی۔ میں نے اس سے کہا مجھے انگلش اور اردو کے سب اخبارات لا دو۔ اس نے پیسے لیتے ہوئے کہا صاحب آپ اپنے فلیٹ میں جائیں، میں اخبار وہیں بھجوا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار اخبارات کا ایک پلندہ اٹھا لایا۔ اس میں صبح اور شام کے قومی اخبارات سے لے کر خلیج ٹائم، واشنگٹن پوسٹ اور امان ٹائمز بھی شامل تھے۔ مجھے اس کی استادی پر ہنسی بھی آئی، مگر میں نے اس کا اظہار نہ کیا اور اخبارات کا پلندہ